اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل مظاہر اوصاف انبیاء کرام علیہم السلام۔ آپ کو یہ بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ امور انبیاء اور رسل علیہم السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ معلوم ہونا چاہیے کہ فطرتاً تمام انسانوں کی حقیقت اسی گوہر ملکوتی سے مرصع ہے۔ جیسے کوئی بھی فولاد ایسا نہیں جس کی خلقت میں آئینہ بننے کی صلاحیت نہ رکھی گئی ہو اور اس آئینہ میں صورتوں کا عکس نمایاں نہ ہو۔ ہاں، اگر زنگ آلود ہو تو یہ دوسری بات ہے، کیونکہ خرابی تو اسے تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی دل کی مثال ہے، اگر دنیوی حرص و آز، طمع اور خواہشات و خطا کاری کے گرد و غبار چھا جائیں اور اس میں گھر کر لیں تو دل کے سیاہ ہونے کے باعث اس میں مدافعت کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اور پھر وہ سیدھے راستے سے بہک جاتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی یعنی بد عقیدہ بنا دیتے ہیں، اور جملہ انسانوں کے فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہونے کی خبر خود خالق کائنات نے دی ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواباً تمام عرض گزار ہوئے، قالوا بلا الہی، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جب کسی صاحب عقل سے دریافت کریں کیا دو ایک سے زیادہ ہیں تو وہ بغیر کسی تردد کے کہے گا بالکل صحیح ہے، ایک سے دو زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا کسی سے سنا اور زبان پر لانا کوئی لازمی نہیں، بلکہ بوقت سوال یہی جواب ہوگا۔ بائینہ ہی معرفت الہیہ بھی بدیہی چیز ہے جو ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے علاوہ دیگر انسانوں میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ برہان عقلی اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ بات انبیاء اور رسل علیہم السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی تو انسان ہوتے ہیں، بلکہ انسانیت کی جان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ ظاہر حالت بشری میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ معجزہ اور کرامت۔ اور جس شخص پر یہ راستہ کھلا ہے اور اسے لوگوں کی تمام صلاحیتوں پر عبور حاصل ہوا، پھر اس نے لوگوں کی رہنمائی و راہبری فرمائی، اسی کا نام شریعت ہوا، اور وہی شخصیت نبی و رسول کے نام سے متعارف ہوئی، اور اس کی خرق عادات و خصائص و خصائل کو معجزہ کہا گیا۔ اور جو ایماندار ایسی باتوں پر مامور نہیں لیکن اس سے خرق عادت باتوں کا ظہور ہو تو اسے ولی کہتے ہیں، اور اس سے ظہور پذیر فعل کو کرامت۔ ہاں، یہ بھی جائز نہیں کہ جس شخص پر ایسی کیفیت طاری ہو وہ مخلوق خدا کی رہنمائی میں مشغول ہو، کیونکہ دعوت حق کی طرف مشغول تو وہی ہوگا جسے مختار کل چاہے گا۔ تاہم اولیاء کرام کو از خود اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی طرح مامور نہیں فرماتا۔ ہر کام جو جتنی عظمت رکھتا ہے اس کی بجا آوری میں شرائط بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور یہی انسانیت کے شریف ترین درجات اس مقام معرفت اور اس کی طلب سوائے مجاہدہ اور ریاضت اور مرشد کامل کے بغیر محال ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں حاصل بھی ہوں مگر توفیق الہی معاونت نہ کرے، نیز سعادت ازلی سے اسے محروم رکھا گیا ہو، تو وہ منزل مراد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یوں ہی درجہ امامت پر فائز ہونا، خواہ علم ظاہر سے متعلق ہو یا دیگر تمام کاموں سے، سبھی معاملات اسی ذات والا برکات کے قبضائے اختیار میں ہیں۔ باعث شرافت۔ واضح ہو کہ انسان کا جوہر شرافت دل ہے۔ اب تک تم نے جو کچھ سمجھا وہ راہ معرفت سے پہچانا، اب مزید سمجھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قادر ہونے کے ناطے سے بھی فضیلت و شرف مرحمت فرمائی ہے، جو ملائکہ کی خصوصیات میں سے ہے، مگر وہ شان حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ اور دل کی حقیقت ایسے ہی ہے
کہ جیسے عالم اجسام کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے زیر تصرف کیا ہے، وہ جب محسوس کرتے ہیں کہ مخلوق کو فلاں فلاں چیز کی حاجت ہے تو مناسب وقت پر باذن الہی بارش برساتے ہیں، بہار کے موسم میں سکون بخش ہوا چلاتے ہیں، رحم مادر اور زمین میں بچوں اور نباتات کی صورتیں بناتے ہیں اور پھر انہیں آراستہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم دنیا میں ہر ایک جنس اور کام پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یوں ہی آدمی کے دل کی کیفیت ہے، اس لیے کہ یہ بھی جوہر ملائکہ کی جنس سے ہے، چنانچہ اسے بھی قدرت و اختیار عطا کیا گیا ہے۔ بناء علیہ بعض اجسام میں عالم اس دل کے بھی زیر کنٹرول ہیں، اور ہر انسان کا جسم ایک خاص عالم ہے، اور جسم کو دل نے مسخر کر رکھا ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ دل انگلی میں نہیں ہوتا، نیز علم اور ارادہ کا مرکز بھی انگلی نہیں، البتہ جب دل حکم دیتا ہے انگلی حرکت کرتی ہے، اور جب دل میں غصہ کی کیفیت نمودار ہوتی ہے تو تمام جسم عرق آلود ہو جاتا ہے، ساتوں اعضاء سے پسینہ بہراتا ہے، بارش کی مثال ہے، اور جب شہوت کی صورت دل میں ابھرتی ہے تو جسم کے اندر ہی اندر ایسی ہوا چلنے لگتی ہے جو شرمگاہ تک پہنچ جاتی ہے، اور جب کھانے کا فکر ہوتا ہے تو وہ قوت جو زیر زبان ہوتی ہے جسم کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لعاب نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کھانے کو اس انداز میں لیسدار بناتا ہے کہ وہ کھایا جا سکے، اور یہ بات قطعاً پوشیدہ نہیں، دل کا جسم پر متصرف ہے اور جسم دل کے تابع ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض دل انتہائی مضبوط اور زیادہ عظمت و شرافت کے حامل ہیں، اور وہ وہی ہیں جو جوہر ملائکہ سے قریب تر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے جسم کے علاوہ دیگر اجسام پر بھی تصرف کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ مثلاً اگر وہ اپنی ہیبت سے شیر پر نگاہ ڈالیں تو وہ عاجز اور زیر فرمان ہو، اور جب اپنی توجہ سے کسی بیمار پر نظر کریں تو وہ شفا پائے، اور اس کے برعکس اگر تندرست پر ڈالیں تو وہ بیمار پڑ جائے، اور اگر کسی کو اپنے پاس لینا چاہیں تو اس کے دل میں آنے کی کشش پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر بارش چاہے تو وہ برسنے لگے۔ یہ جملہ امور عقلی طور پر ممکن ہے اور مجرب بھی، نیز نظر کا لگ جانا، جادو کے اثرات کا نمودار ہونا، یہ سب باتیں اسی قبیل سے ہی ہیں۔ بلکہ آج کل جتنی سائنسی ایجادات ہیں، ٹیلی فون، ٹی وی، فیکس، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ریموٹ کنٹرول وغیرہ، امام غزالی علیہ الرحمہ کے اسی فلسفہ کی بدیہی مثالیں ہیں۔ تابش قصوری دار دنیا میں انسان کا وجود بڑی تاثیر رکھتا ہے جو دوسرے اجسام کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حاسد ہی کو لیجئے، وہ جس شخص سے حسد رکھتا ہو اس کی تندرستی، خوبصورتی یا مال و دولت یا جانوروں کی طرف ہلاکت و بربادی کے تصور سے دیکھے تو واقعتاً وہ ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ نظر بد سے جانور ہلاک ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔ بس یہ تمام باتیں عجائب قدرت کا مظہر ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اور جب ایسی خاصیت کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اگر وہ دائی خلق ہے تو معجزہ کہیں گے، اور اگر وہ دائی نہیں ہے تو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کا ظہور کار خیر کے لیے ہے تو ایسی ہستی کو نبی یا ولی کہا گیا ہے، اور اگر فتنہ و فساد اس کا مقصد ہوگا تو اسے ساحر، جادوگر، معجزہ، کرامت اور جادو، ان سب کا تعلق دل کی خصوصی قدرت سے وابستہ ہے۔ گو معجزہ، کرامت اور جادو کے مابین باد سباد اور فرق پایا جاتا ہے۔ فصل حقیقت نبوت و ولایت۔ واضح ہو کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا اگر اسے ہی نہ سمجھ پائے تو حقیقت نبوت سے قطعاً آشنا نہیں ہو سکے گا، سوا اس بات کے گویا کہ اس نے محض نبوت و ولایت کا نام ہی سن رکھا ہے کہ یہ بھی انسان کی خصوصی فضیلت اور شرف کے درجات میں سے ہیں۔ القصہ جاننا چاہیے کہ نبوت و ولایت انسان کے بلند تر درجات میں سے ایک ایسا درجہ ہے جو 3 خصوصیات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عام لوگ جن اشیاء کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں، نبی انہیں عالم بیداری میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 2،
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عام لوگوں کے احوال میں تغیر و تبدل کے اثرات انہی کے اجسام پر نمودار ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام کے معمولات کا اثر دیگر لوگوں پر بھی پڑا ہے، اس انداز میں کہ ان کی اصلاح و فلاح ہو، نہ کہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ عوام کو بلا تعلیم کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام بعطائے الہی باطنی و روحانی طور پر سبھی علوم و فنون پر از خود عبور حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا، سورہ الکہف۔ اور جسے یہ تینوں خاصیتیں حاصل ہوئیں وہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام یا اولیاء کبار میں شامل ہوا۔ ہاں، اگر ان تینوں خاصیتوں میں سے کسی میں کوئی ایک بھی پائی گئی تو اسے بھی ایسا ہی درجہ عطا ہوا، لیکن درجات میں فرق پایا جاتا ہے، کیونکہ انہی خواص میں کسی کو اعلیٰ اور کسی کو اس سے بھی بالا درجہ کمال نصیب ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی کمال ہے کہ آپ ان تینوں خصوصیتوں پر درجہ اتم کمالات عظمی پر فائز ہیں، کیونکہ رضائے الہی ہی یہی تھی کہ آپ کو ہر ایک خصوصیت میں درجہ کمال عطا فرما کر تمام مخلوق کو آپ کی نبوت و رسالت کے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائے، تاکہ انسان آپ کی پیروی کریں اور سعادت دارین سے بہرہ مند ہوں۔ بناء علیہ تینوں خواص سے آپ کو نوازا گیا اور آپ ہر نبی و رسول سے مراتب میں آگے بڑھ گئے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ خاصیتیں بعض بذریعہ خواب، بعض با عقل و فراست اور بعض وحی الہی سے قلب اطہر پر نمودار ہوئیں۔ اس طرح کلی علوم غیبیہ آپ پر جلوہ گر ہو گئے، جو عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ایسی چیز پر ایمان لائے جو اس کی جنس سے تعلق نہ رکھتی ہو، اس لیے کہ جس کی کوئی جنس نہیں ہوگی اس کا تصور ذہن میں کیسے قائم ہو سکے گا۔ اور یہی سبب ہے کہ حقیقت الہیہ کا کما حقہ ادراک مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ٹھہرا۔ خالق اکبر اپنی ذات اقدس کا علم خود ہی رکھتا ہے، جس کی تفصیل نہایت طویل ہے، تاہم جسے تفصیل مطلوب ہے وہ ہماری کتاب معنی اسماء اللہ ملاحظہ کر کے، جسے دلائل و برہان سے مرصع کیا ہے۔ یہ قصہ مختصر سا ہے مگر تمہید طولانی۔ تنبیہ، قارئین کرام، اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ ہمارا مقصد اس بات سے بھی آگاہ کرنا ہے کہ مذکورہ بالا تین خصوصیات پر ہی منحصر نہیں، بلکہ ان کے علاوہ ایسی بہت سی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جن سے انبیاء و رسل علیہم السلام اور اولیاء کرام بہرہ مند ہوئے، مگر ہم ان سے بے خبر ہیں، کیونکہ ان کا تو تصور بھی ہمارے حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتا جسے ہم کہتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت خداوندی سے سوائے اس کی ذات اقدس کے کوئی آگاہ نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا بھی عین حقیقت ہے کہ حقیقت محمدی علیہ تحیت و ثنا سے بھی کوئی شخص کما حقہ آگاہ نہیں، کیونکہ آپ کے درجات تمام انسانوں یعنی انبیاء و رسل سے بھی افضل و اعلیٰ و برتر ہیں۔ لہٰذا اس قاعدہ و کلیہ سے واضح ہوا کہ انبیاء و رسل کے مراتب خود نبی و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ جتنا ظاہری طور پر معلوم ہوا اسی پر ہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں نیند تک کا بھی علم نہ ہوتا جب تک کوئی عملاً نہ سوتا، اور جب وہ سو رہا ہو تو پھر بتائیے کہ جو شخص لیٹا ہوا ہے، حرکت نہیں کرتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا اور ہماری باتیں سمجھ نہیں سکتا، ایسی حالت کو نیند یا خواب کہتے ہیں، ورنہ ہم تو نیند کو بھی نہ جان سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا، اور جب انہیں ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے یہ پرانا بہتان ہے
اور اس بات پر تعجب نہ کر، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام میں ایسی صفات بھی ہوتی ہیں جن سے دوسرے لوگ متصف نہیں ہوتے، بلکہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی، جبکہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ایسی لذتوں اور کیفیتوں سے سرشار ہوتے ہیں جو ان صفات سے بھی اشرف و اکرم ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی تو دیکھتا ہے کہ جسے ذوق شعر نہیں، وہ سماع کی لذت سے بھی محروم ہوتا ہے، اور کوئی چاہے کہ اسے شعر کی حقیقت سے آشنا کرے تو قطعاً نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے شعر ہی کی خبر نہیں۔ یوں ہی نبینے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ حسن کی کشش اور دیدار کی لطافت کو سمجھ سکے۔ لہٰذا یہ بات ہرگز باعث تعجب و حیرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدارج نبوت سے بھی بڑی چیزوں کا اظہار فرمائے کہ ان کے ظہور سے قبل کسی کو خبر تک بھی نہ ہو، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فصل تمثیلات عجیبہ۔ قارئین کرام، جو تفصیلات قبل ازیں بیان ہوئیں، ان سے انسان کے گوہر دل کے بارے میں آپ لوگ خاصی معلومات پا چکے ہوں گے، اور اصفیاء کے طریقہ کار سے بھی واقفیت حاصل ہو چکی ہوگی کہ وہ کیا ہے، اور اصفیاء کے اس قول کو بھی سن چکے ہوں گے کہ علم بھی اس راہ میں حجاب ہے۔ ممکن تم اس قول سے اتفاق نہ کرو، مگر تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ وہ یوں کہ تیرے دل و دماغ پر محسوسات کا قبضہ ہے، اور وہ تمام علوم و فنون جو بذریعہ محسوسات حاصل ہوتے ہیں، ان کا حصول اس وقت تک ہی ہے جب تک تیرے حواس ان کی طرف متوجہ ہیں، مگر یہی محسوسات ظاہریہ تیری نگاہوں کا حجاب بن سکتے ہیں۔ تمثیل دل۔ دل حوض کی مانند ہے، اور حواس خمسہ 5 نہروں کی مثل، جو حوض یعنی دل کو پانی سے پر کر رہی ہیں۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا حوض یعنی دل طیب و طاہر، پاکیزہ اور صاف پانی سے بھر جائے، تو تجھے چاہیے کہ پہلے اس پانی کو نکال دے جو 5 نہروں سے دل یعنی حوض میں گرتا رہا ہے، کیونکہ اس پانی کے ساتھ آنے والے کیچڑ کی تہ تمہارے دل یعنی حوض میں جو جم چکی ہے، پہلے اسے باہر پھینک دو، اور پھر ان نہروں یعنی حواس خمسہ کے راستے بند کر دو، تاکہ مزید پانی اور کیچڑ اندر نہ آنے پائے۔ پھر اسے انتہائی گہرائی تک کھودتے ہوئے لے جاؤ کہ اس کی تہ سے چشمے پھوٹیں، یہاں تک کہ حوض یعنی دل کے کناروں سے پانی باہر بہنے لگے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو بیرونی پانی کا حوض کے اندر جانا ممکن نہیں رہے گا، یعنی پھر دل اس طرح دنیوی قدورتوں، علائشوں سے صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اس تمثیل سے واضح ہوا کہ وہ علم جو دل کی گہرائی میں محفوظ ہے، وہ اس وقت تک اپنے اثرات ظاہر نہیں کرے گا جب تک کسی علم کو دل سے باہر نہیں نکالا جائے گا، یعنی حواس خمسہ سے حاصل کردہ علوم کو نظر انداز کیے باطنی و روحانی علوم سے استفادہ ممکن نہیں۔ علماء کرام اگر کسی علوم سے صرف نظر کرتے ہوئے دل کو ان سے صاف کر لیں اور پھر ظاہری علوم کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو حاصل کردہ علوم ان کی نگاہوں کا حجاب نہیں بنیں گے، اور پھر کمزوریاں ان کے دل پر غالب نہیں ہوگی۔ جیسے جن خیالات و تصورات کو ہم اپنے دل و دماغ سے نکال دیتے ہیں، پھر وہ خیالات و تصورات دل پر حجاب نہیں بنتے، اس لیے کہ حجاب تو وہی تصورات ہی تو تھے جنہیں دل سے باہر نکال پھینکا تھا۔ تمثیل عقیدہ۔ مزید سمجھنے کے لیے عقیدہ کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی شخص نے عقیدہ اہل سنت پر عبور حاصل کر لیا، اور بحث و مناظر کے دلائل و برہان بھی اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئے، اور پھر عملاً ان پر ثابت قدم رہا، اور پھر ان کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر لیا، اور اتنا پختہ ہوا کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عقیدہ صحیح و درست نہیں۔ اب اگر اس کے دل میں اس علم و یقین کے خلاف کوئی بھی بات پیدا ہوگی تو از خود ہی اسے رد کر دے گا اور کہے گا یہ وہ خیال ہی نہیں جو میرے دل و دماغ میں سرایت کر چکا ہے۔ اس طرح ہر بیرونی سطح پر آنے والا خیال اس کے نزدیک باطل قرار پائے گا۔ ایسے انسان کا بھی امور تکونیہ کی حقیقت سے آگاہ ہونا ممکن نہیں، اس لیے کہ جو اعتقاد و نظریات عوام کو سکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت کا محض لبادہ ہی ہے۔
حقیقت کا عین نہیں، بلکہ حقیقت کی مکمل معرفت تو یہ ہے کہ قالب سے حقائق ایسے ممتاز ہوں جو مغز از پوست، جیسے ہڈی سے گودا۔ انکشاف حقیقت۔ یاد رہے کہ وہ شخص جو اپنے نظریات و عقائد کی تائید و توثیق کے مناظرانہ طور طریقے اپنا لیتا ہے، اس پر حقیقت کا انکشاف نہیں ہو سکتا، اس بنا پر کہ جب وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے ہم چوں مادیگر نیست، میں ہی سب کچھ ہوں، جن علوم پر میری رسائی ہے دوسرا نہیں پہنچ سکتا، تو یہی تصورات اس کے لیے حجاب بن جاتے ہیں، اور جو ان تصورات کے گورکھ دندوں سے باہر نکل آتا ہے اس کے لیے اس کے ظاہری علوم حجاب نہیں بنتے، اور وہ اس منزل کو پا لیتا ہے تو پھر درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کا راستہ پرامن اور درست تر ہو جاتا ہے، بنسبت ایسے آدمی کے جس کا علم ابھی پختہ نہیں ہوا مگر وہ آگے ہی بڑھتا چلا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اسی دن میں ایک مدت تک باطل کی راہ پر ہی گامزن رہے، اور پھر معمولی سا شک اسے مزید حجاب میں ڈال دے، لیکن عالم ایسے شک و شبہات سے مبرہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جو سچا صوفی ہے کہہ دے کہ علم ایک حجاب ہے تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، بشرطے کہ کہنے والا واقعی صاحب کشف ہو۔ جاہل متصوفین۔ معاملہ آج کل کے مجادلہ و مقابلہ کے رسیہ حضرات کا تو یہ اس قابل ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت کی ابجد سے بھی نا آشنا ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے اصفیہ سے بعض باتیں سن رکھی ہیں، خود دن بھر اپنی ڈیکوریشن میں مست رہتے ہیں، مجاہدہ و ریاضت اور عبادت کی بجائے محض تسبیح و مصلی اور سجادہ کو اپنی زینت بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ مخلوق خدا کے لیے بے منزلہ شیاطین ہے، علماء کرام کی شان میں بدگوئی اور برائی کرتے رہتے ہیں۔ حقیقتاً ایسے پیر، صوفی، ملنگ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کرام کو کہیں برا نہیں کہا، بلکہ ان کی قرآن و حدیث میں تعریف فرمائی اور کائنات کے انسانوں کو ان کے علوم فیوض سے بہرہ مند ہونے کا حکم دیا۔ لیکن نام نہاد جاہل قسم کے پیر، صوفی، ملنگ، صوفی جن کا روحانیت و طریقت سے کوئی واسطہ نہیں، کشف و تصرف نام جراثیم ان میں پائے ہی نہیں جاتے، علم باطن تو درکنار، ظاہر علم سے بھی انہیں کبھی سابقہ نہیں پڑا، جو ہر علم سے کورے ہیں، بےہودہ گوئی میں منہمک رہتے ہیں، انہیں کہاں تک زیب دیتی ہے۔ تمثیل کیمیا اور سونا۔ ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے سن رکھا تھا کہ کیمیا سونے سے افضل ہے، اس لیے کہ اس سے تو بہت سا سونا بنایا جا سکتا ہے۔ جب سونے کے خزانوں کو اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ ہاتھ نہ لگائے، بلکہ یہ کہے کہ سونا میرے کس کام کا، اس کیمیا کے سامنے کیا حیثیت ہے، مجھے تو صرف کیمیا ہی چاہیے، کیونکہ اصل تو وہی چیز ہے۔ کیمیا کی محبت میں سونا لینے سے انکار کر دے، لیکن کیمیا بھی ہاتھ نہ لگے بلکہ اسے دیکھا تک نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ بھوکا اور مفلس رہے گا، لیکن اس محرومی کے باوجود وہ خود ستائی کے طور پر بضد خوشی مسرت کہتا رہے گا، کیمیا سونے سے افضل ہے، اور یوں ہی ڈینگے مارتا پھرے گا۔ مثال انبیاء و اولیاء کرام۔ پس انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی مثال تو کیمیا ہے، اور علم و علماء سونے کی مانند ہیں۔ یہ بدیہی امر ہے کہ صاحب کیمیا صاحب زر سے افضل ہے اور اسے ہر طرح برتری حاصل ہے، لیکن یہاں ایک اور نکتہ لطیف بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس کیمیا کی مقدار اتنی سی ہے کہ اس سے صرف 100 دینار سے زائد مالیت کا سونا نہ بنایا جا سکے تو اسے اس شخص پر فوقیت نہیں دے سکتے جس کے پاس 1000 دینار بلا کیمیا یوں ہی موجود ہوں۔ کیمیا گری پر کتابیں اور باتیں بکثرت سنی جاتی ہیں اور اس کے چاہنے والوں کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں، تاہم کیمیا کی اتنی مقدار میں ہرگز موجود نہیں جتنی اس کی شہرت ہے،
اس لیے عموماً اس کے چاہنے والے اکثر و بیشتر ناکامی کا ہی منہ دیکھتے ہیں۔ ویسے ہی ان صوفیوں کی کیفیت ہے جو حقیقت سے محروم ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی قدرے اس سے آگاہ بھی ہو تب بھی وہ اتنی مقدار کا حامل نہیں ہوتا کہ وہ درجہ کمال سے بہرور ہو سکے۔ پھر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو اصفیہ کے حال سے کوئی دقیقہ نصیب ہو بھی جائے تب بھی اسے عالم ربانی پر فوقیت و برتری حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں اگر انہیں معمول سے مقدار ابتداً دستیاب ہو بھی جائے تو پھر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ انہیں سنبھالنے کی توفیق ہی نہیں رہتی، اور بعض معرفت سے کچھ بھی نہیں پا سکے مگر اپنے خیال باطل میں پڑھ کر یہی تصور کرتے ہیں ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، اور اسے ہی حقیقت سے تعبیر کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا ایسی حقیقت کو حقیقت سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی خواب کو حقیقت کا نام دے۔ ہاں البتہ ایسے صوفیہ و کرام کو علماء عظام پر یقیناً فوقیت حاصل ہوگی جن کے احوال باطن میں پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہوں، جنہوں نے حصول علم میں دوسروں سے استمداد نہ کی ہو بلکہ بلا تعلیم العلم ان علوم کو حاصل کر لیا ہو، اور ایسے امور کا ظہور نوادرات سے ہے۔ لہذا تصوف اور صاحبان تصوف پر یقین کامل رکھنا چاہیے۔ کسی مکار اور فریبی کی مکاری و فریب دہی کے باعث ان سے اعتقاد کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، اور فریب کاروں کے باعث اگر کوئی بد نصیب علماء کرام پر تانا زری کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی حماقت و جہالت ہے۔ فصل دل اور خواص خمسہ کی لذتیں۔ قارئین کرام، جو کچھ مذکور ہوا اس سے تمہیں یقیناً محسوس ہو چکا ہوگا کہ انسان کی سعادت کا راز معرفت الہیہ میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں تیرے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہر شے کی سعادت کا سبب وہی چیز ہوتی ہے جس سے اسے راحت و لذت اور سرور حاصل ہو، اور پھر ہر چیز کی لذت و راحت اسی شے میں ہوتی ہے جس کا مطالبہ اس کی طبیعت کرتی ہے، اور پھر اس چیز کا طبی مطالبہ وہی ہوتا ہے جس کے لیے اسے تخلیق فرمایا گیا ہے۔ مثلا شہوت کی لذت یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانیہ تک رسائی حاصل کرے، غصہ کی لذت یہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے بدلہ اور انتقام لے، آنکھوں کی لذت یہ ہے کہ وہ حسین ترین صورتوں کو دیکھا کریں، کانوں کی لذت یہ ہے کہ وہ نہایت دلکش اور دل پذیر میٹھی آوازوں کو سنے، اور پھر ہر دل کی لذت و راحت اسی چیز میں ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور وہ ہے کونین میں قدرت الہیہ کے حقائق کی معرفت کا حصول، اور ان کے دل کی اصل اور بنیادی خصوصیت یہی ہے۔ رہا معاملہ شہوت، غیظ و غضب اور غصہ، نیز حواس خمسہ سے بعض اشیاء کا احساس، وہ تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو جاننا چاہتا ہے جس کا اسے علم نہ ہو، اس لیے کہ اس کی فطرت میں جستجو اور تلاش کا مادہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی جان لے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔